السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں ذرا کھڑو, میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان. آج جمعہ ہے اور یوزولی ہم آپ کی کال سنتے ہیں. اس وقت 3 لائنیں ہیں ہمارے پاس, لیکن صرف ایک لائن انگیجڈ ہے. آپ کال کر سکتے ہیں کیونکہ جہاں تک میں نے سنا ہے فون کال کرنے سے پیٹرول نہیں خرچتا. کیوں وسعت, ایسا ہی ہے نا؟ تو بہت باتیں ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, پاکستان میں, خطے میں, تو آپ کو پتہ ہے آگ ہی لگی ہوئی ہے. اگر آپ ان چیزوں پہ بات کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں, اٹس یور ڈے, اٹ از یور کال. اور ہماری پہلی کال ہے محمد عقیل صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا پہلا سوال یہ تھا کہ ابھی ہماری حکومت تھی جو کہہ رہی تھی ہم نے معیشت کو بہت اسٹرانگلی اس کو سنبھال لیا ہے. اب جب سنبھال لیا ہے تو آپ نے پیٹرول کا جو اتنا بڑا چارجز لگائے ہیں یہ ہم افورڈ کر سکتی ہے وہاں, اس کا سائیڈ افیکٹ کتنا ہوگا؟ ہر چیز ہماری چینج ہو جائے گی, پوری معیشت. جیسے دودھ والے ہیں, اب انہوں نے آج سے انہوں نے کہہ دیا ہم 340 روپے دودھ کر لے آئیں. یہ اتنا سمپل سے ایک فارمولا کر سکتے تھے کہ اپنا جو لیوی ہے 160 روپے اس کو صرف کم کر دیتے یا اس کو ریلیز کر دیتے کچھ ٹائم کے لیے, تو عوام تو آٹومیٹکلی بالکل ریلیز نہ پرابلم ہی نہیں آتا. اب اس کا سائیڈ افیکٹ دیکھیں نا, گڈ ٹرانسپورٹ وہ بڑھے گی, ہر چیز بڑھ جائے گی, تو ہم تو کنٹرول ہی نہیں کر سکیں گے. ملک میں کیا کنٹرول کریں گے سر؟ ہمارے پاس تو کوئی ایسا پیمانہ ہی نہیں ہے. پیمانہ یہ ہے کہ عوام کے پاس جو بچا کچا ہے, زیور تو ختم بیچ چکی ہے, اب بچے فرنیچر گھر کا سامان ہے وہ بیچتے ہیں بس. یہی ہے سر, ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں بچا ہے چھوڑا عوام کے لیے. سر گاڑیاں ہم نے بند کر کے کھڑی کر دی ہیں, ہر چیز بند کر کے کھڑی کر دی ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ کراچی میں ہے نہیں کہ ہمیں مفت مل جائے گی. ہمارے پاس تو جو حال ہے یونیورسٹی روڈ کا ہم نے دیکھ لیا, گاڑی ساری پانی اس کے اندر کھڑی ہوئی ہے. سارا روڈ کا جینا ایوینیو میں سر 4 گھنٹے ہم لوگ پھنسے رہے. روڈ کا تباہ حال کیا سر, ایئرپورٹ کا. کیا کریں سر؟ ریلیف کہاں سے دیں گے؟ یہ ریلیف تو دے سکتے ہیں, ریلیف نہیں دیں گے اور شاید دے بھی نہیں سکتے جو اگر حقیقت ہے. دیکھیں ایک تو عقیل صاحب, ہم سب آپ کے دکھ میں شریک ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, پورے پاکستان, کچھ زیادہ اور کچھ کم, رائٹ, ڈپینڈنگ کہ آپ کے پاس کتنی ریسورسز ہیں اور کتنی انکم ہے. اب بالکل ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ یار اتنا بڑھایا اور اتنی جلدی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے لاجک کیا ہے, تو آج کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ آج اسی موضوع پر کئی کالز آئیں گی, اور اگین یہ نہیں کہہ رہا کہ ہٹ نہیں ہے, سب پر ہٹ ہے اور بہت تکلیف ہوگی اور بالکل انفلیشن ہوگی, لیکن شاید آپشنز جو ہیں سامنے وہ اس سے بھی بدتر ہوتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑے سے پوائنٹس ریلیٹ کر سکتا ہوں یہاں پر. اچھا, اب اگر فرض کریں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت لیوی کر دے, لیوی کم کر دے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, وہ ایک طرح کی ایک فیول سبسڈی ہے. اگر فیول سبسڈی کے لیے ایک تو آپ کے خزانے میں پیسہ نہیں ہے, جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ فیول کو سبسڈائز کریں گے تو فسکل ڈیفیسٹ آپ کی بڑھے گی. اگر فسکل ڈیفیسٹ آپ کی بڑھے گی تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ آپ پیسے چھاپیں گے تو انفلیشن ہوگی اور آپ کی کرنسی کی ویلیو نیچے جائے گی. پیٹرول ہم سارا باہر سے لیتے ہیں, مطلب کہ وہ پیٹرول ویسے ہی مہنگا ہونا تھا. تو شارٹ ٹرم میں سبسڈی دینے سے شاید عوام کا فائدہ ہو, لیکن مڈ سے لانگ ٹرم میں ایک تو دیوالیہ ہے, اور دوسرا کہ بیکاز کرنسی آپ کی ڈیویلیو ہوگی تو جو امپورٹس ہیں پیٹرول کے اور آئل کے وہ مزید وہاں پر مہنگے ہو جائیں گے. اچھا, اب ایک اور چیز یہاں ہوئی ہے کہ ٹیکسز جو ڈیزل پر ہیں, اور ڈیزل مین انفلیشنری جو کہتے ہیں نا فیول, مین وہ ہے کیونکہ ساری آپ کی ٹرانسپورٹ ڈیزل پہ چلتی ہے, اس میں ٹیکسز کچھ حد تک کم کیے ہیں. یہ صرف ٹرانسپورٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ کیونکہ ٹریکٹروں میں ڈیزل جاتا ہے تو آپ کی کاشتکاری پھر بہت بری طرح سے متاثر ہو جاتی ہے. گوئنگ فارورڈ, اور ابھی یہ بہت آگے کی باتیں ہیں, میرا خیال ہے کہ ایک ہی اس کا سلوشن ہے, اور وہ ہے جو پاکستانی عوام نے سولر کے ساتھ کیا ہے. وہی آپ کو گھوم پھر کر سلولی گریجولی یا شاید تیزی کے ساتھ ہمیں الیکٹرانک وہیکلز کی طرف جانا ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کا جو پوائنٹ ہے بالکل صحیح ہے. پانی کا ٹینکر میں بھی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. ہر ایک چیز کا جس کا تعلق ہے یا نہیں ہے, ہر ایک چیز میں اضافہ ہوگا. ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یار ایک جنگ بھی ہو رہی ہے نا, اور اس کے بھی کچھ منفی اثرات ہمارے پر آئیں گے. اگین ہم بالکل کرٹیسائز کر سکتے ہیں, ہمیں کرنا بھی چاہیے تاکہ یہ بھی تھوڑا سا اپنے آپے میں رہیں, لیکن جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اضافہ پیٹرول میں ہوا ہے, کل ظاہر ہے اگر امن ہو گیا تو پیٹرول کی قیمت نیچے آ جائے گی, لیکن جو قیمتیں اونچی چلی گئی ہیں وہ نہیں نیچے آئیں گی. مشکل ہے, مطلب جو روزمرہ کی چیزیں ان کو کہتے ہیں, میں نے تو اب تک نہیں دیکھا, ان کو کہتے ہیں ڈاؤن ورڈ سٹکی.
کہ اوپر تو چلے جاتے ہیں, نیچے جاتے ہوئے نا گوند لگ جاتی ہے نیچے. یہی ہے. تو یہ ٹف سچویشن ہے سر, اس کی کوئی آسان حل ہے نہیں کسی کے پاس. کلیم اللہ صاحب ہیں نواب شاہ سے. السلام علیکم جی. وکیل صاحب نے بھی بات کی. ہلو ٹھیک ہے, ہم کلیم اللہ صاحب آپ نہیں ہمارے سے ہی بات کر رہے ہیں. ہلو ہیلو جی 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 دوبارہ بات کریں سر. جی میں نے کہا میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گا جو وکیل صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی. ٹھیک ہے, ہم ایک اکنامکلی ایک اچھی اسٹینڈنگ پوزیشن پہ نہیں ہے اور ہمارے نیبرہڈ میں ایک وار چل رہی ہے, تو اس کا امپیکٹ ضرور آئے گا, اور پھر اس کا امپیکٹ زیادہ سے زیادہ غریب کی آئے گا کیونکہ ہم ایک غریب ملک ہیں. بٹ اس میں جو پلاننگس ہے اور جو چیزیں ہو رہی ہیں, فیول شارٹیجز اور یہ ساری چیزیں, تو اس پہ جیسے کچھ عرصہ پہلے اسکول بند کیے گئے تھے تب تو فیول کی پرائس کم تھی. اب جیسے ہی اسکول کھلے ہیں, ایجوکیشن سیکٹر فون ہوئے ہیں, فیول کی پرائس بڑھ گئی ہے. تو یہ پلاننگ کی بہت زیادہ نیڈ ہے. مطلب کہ اسی چیز کو کہیں گے کہ جو ٹیکس پیئر منی ہے اگر اس کو آپ صحیح سے یوز نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, تو یہی بیڈ گورننس ہے. اور بہت جگہ پہ ڈسکس ہوتا ہے ہر چیز. تو میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ اگر گورننس کچھ بہتر ہو جائے, ٹھیک ہے, بہت برا وقت چل رہا ہے اور بالکل ہارڈ وقت چل رہا ہے, ہمیں سب کو مل کے چلنا چاہیے, بٹ وہ گورننس دکھائی نہیں دے رہی. اور لاسٹلی یہ چیز ہے کہ جو بھی اگر ٹھیک ہے ہمارے بڑے برے حالات چل رہے ہیں, تو پھر آپ جیسے سی ایم سندھ نے آج اناؤنس کیا کہ 67 ملین بائکس رجسٹر ہیں اور ہم ان کو 2000 پہ دیں گے پر بائکر کو. تو یہ بھی تو پیسہ ہے جو انویسٹ کرنے جا رہی ہے. ایسے ہی پنجاب میں ہوگا, ایسے ہی دوسرے پروونسز میں ہوگا. تو یہ پیسہ کہیں اچھی جگہ بھی یوز کر لیں آپ, یا پھر یہی پیسہ یوز کر کے آپ 25 روپے کم بڑھا دیتے پیٹرول کو. تو وہ ایک مائنڈ سیٹ نظر نہیں آ رہا کسی سولوشن کی طرف. یہ تو ہے نا کلیم اللہ صاحب, بالکل. I mean اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں, اچھا اسکولز والی جو بات ہے, یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ جیسے جب کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہوتی تھی, پہلا کام کیا ہوتا تھا کہ یار ڈبل سواری پہ پابندی لگا دو, اس سے فرق پڑے یا نہ پڑے. یہاں پر ہے نیجرک ریئیکشن, یا اسکول بند کر دو, اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا یار, اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. وہ کیا کرتے ہیں نا کہ مردے کے بال کاٹ دو وزن کم کرنے کے لیے. تو یہ بڑی وہ ششکے قسم کی سلی قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں, ریز کرنا چاہیے. دیکھیں یہ صحیح بات ہے ان کی کہ 2000 روپے موٹر سائیکلسٹ کو دینے کے بجائے اسی ریشو سے کچھ کم پیسے چارج کریں. لیکن مسئلہ ہے کہ اس میں پھر تصویر نہیں بنتی, پھر اس میں سرخی نہیں بنتی کہ دیکھیں حکومت نے یہ کر دیا ہے. اچھا, صوبوں کے درمیان جو کوارڈینیشن کہہ لوں یا جو بھی کہیں آپ اسے, مطلب حکومت سندھ کی اسکیم یہ ہے کہ 2000 روپے موٹر سائیکلسٹ کو ملیں گے جی اگر آپ کے اپنے نام ہے موٹر سائیکل. اور میرا خیال ہے کہ آدھی موٹر سائیکلیں نام نہیں ہیں شاید لوگوں کی, مشکل ہے. اچھا وہ ظاہر ہے کروانا پڑے گا انہیں, اس کے لیے بھی چارجز ہیں. حکومت پنجاب نے کہا ہے جی ہم سرکاری ٹرانسپورٹ فری کر دیتے ہیں. بالکل. تو انہوں نے اس کو وہ طریقہ ڈھونڈا. اس کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ ہونا ضروری ہو. سرکاری, ہاں. اچھا لاہور کی حد تک یا بڑے شہروں کی حد تک تو ٹھیک ہے, چھوٹے شہروں میں مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہوگی. بہرحال ہر جو سرکار ہے وہ اپنے اپنے حساب سے چل رہی ہے. اس میں آپ کی بات کو آگے لے جاتے ہیں کہ جو ہے نا کہ 2000 روپے دے دیے موٹر سائیکل کو, چلو اپنی جگہ. یار آپ نے اگر, میں سبسڈی کا لفظ یہاں پر احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں, میں چلے انسینٹیوائز کریں, آپ الیکٹرک بائکس کو انسینٹیوائز کریں. یار وہ تو لانگ ٹرم ہو گیا نا, ابھی فوری طور آج کے چلے صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن آئی ہوپ کہ اس کے بارے میں کچھ سوچا جا رہا ہے. نہیں, اس کے بارے میں وہی لوگ سوچیں گے, لاکھوں عوام جنہوں نے سولر کے بارے میں سوچا. حکومت کے سوچنے کی ضرورت نہیں. بالکل. اور سولر لوگوں نے اس لیے نہیں لگایا کہ دنیا کو ماحولیات کو بچا لیں, وہ پیسے بچانے کے لیے ہوتا. سیلف انٹرسٹ زندہ باد. مظہر علی شاہ صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا, یہ صحیح موضوع چل رہا ہے, وہی آج کل ہاٹ ایشو ہے. زرار صاحب نے کہا کہ الیکٹریکل پہ جانا پڑے گا گاڑیوں کو, اور اس کے لیے الیکٹرک ہے ہمارے پاس. جی ہے. یہ جو آئے دن کہیں 2 بار آپ کراچی سے باہر جائیں 2 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے, 2 گھنٹے نہیں ہوتی, مطلب 12 گھنٹے اویلیبل ہے وہاں پر. تو یہ جو الیکٹرک پر گاڑیاں جائیں گی تو وہ چلیں گی کیسے؟ سر دیکھیں بڑے شہروں کے حد تک تو چلیں گی نا. اور دیکھیں بڑے شہروں میں بھی آپ صرف کراچی کو الگ کر لیں کہ وہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, ہم یہاں رہ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے جہاں پیمنٹ صحیح ہے. آپ تھوڑا باہر نکلیں کراچی سے باہر, حیدرآباد میں وہی لوڈ شیڈنگ. لیکن اگر وہیکل کی آپ بات کریں تو 60% اس وقت وہیکل بتائے جاتے ہیں پاکستان کے, وہ صرف کراچی میں.
तो सर तो सही। इम्पैक्ट अच्छा, सर तो ये इम्पैक्ट मेरे तो पास पड़ेगा और- ना सर, हाँ। इम्पैक्ट पड़ेगा। देखें ये तो फिर देखें मजहर साहब, ये फिर आप किसी भी चीज़ के बारे में ये बात कर सकते हैं, तो फिर तो बंदा कुछ भी ना लगाए ना। तो पॉइंट इज के व्यू आपका यही होना होता है, और ये एक अगेन एक बिटर हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है कि फोकस जाहिर है कि मेजर मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स पर ही होगा। और फिर अगर आप आदमी अपनी मर्जी से चेंज नहीं होगा तो हालात उसे चेंज कर देंगे। चेंज तो आएगी, उसे आप नहीं रोक सकते। हसीबुल हसन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा अपना एक सवाल है छोटा सा। मैं ये पूछना चाह रहा था आप दोनों से कि ये जो अब पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया है, तो हमारे पास पेट्रोल की कंजम्पशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पेट्रोल हमारे पास मिल रहा है ईरान के थ्रू जो आ रहा है वो तो कंटिन्यूसली आए जा रहा है। तो ये क्या वजह है रेट बढ़ाने का? वजह मतलब मैं पूछना चाह रहा था कि क्या वजह जो आवाम के ऊपर इतना लोड डाल दिया, 468 रुपीज का पेट्रोल कर दिया आई थिंक सो, तो ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ जाएगा आवाम के लिए? तो प्लीज मुझे इसको जरा क्लियर करें कि ये पेट्रोल तो जब हमारे पास आ रहा है तो वो फिर बढ़ाया क्यों इन्होंने? बस ये सवाल। अच्छा, अब इसकी टेक्निकलिटीज़ पर शायद हम उस तरह नहीं जवाब दे सके जिस तरह आप शायद आपको चाहिए होगा, बिकॉज ये अगर एक टेक्निकल चीज़ आती है। अभी मैं आज यही सवाल एक और कुछ दोस्त बैठे हुए थे तो यही हो रहा था, तो उनमें से एक जो ऑयल सेक्टर का बंदा है वो कह रहा है यार ये 1 2 3 टैंकर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द बकेट। अब अगेन मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी सच है कितना नहीं है। हाँ, लेकिन जो वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब हैं वो 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर कहा कि हमारे पास 1 महीने के हैं। लेकिन अगर वो आप समझे कि आपको कह देते कि सर हमारे पास 1 हफ्ते के हैं, 10 दिन का हैं, तो क्या सिचुएशन होती? देखो, दे ऑल्सो हैव टू प्रोजेक्ट सम काइंड ऑफ, अगर उसकी तरफ से कोई ऐसा बयान आए तो फिर आपको आइडिया है कि क्या होगा उस दिन, द अमाउंट ऑफ पैनिक इट विल कॉज। तो ये भी है। अभी तक हम उस दौर में नहीं आए कि पेट्रोल के कार्ड छप रहे हैं कि भाई आपने एक दिन में इतने लीटर उठाने हैं। ये भी हो सकता है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट ना यार। अगर यहाँ पर हमारे ठट्ठे में कोई ऑयल फील्ड्स होती तो हम फिर ऐसी कन्वर्सेशन नहीं कर रहे होते। अच्छा, इस मामले में मैंने श्रीलंका में देखा था, अभी जब वो उनकी माशी हालत बहुत ख़राब थी और वो तकरीबन बैंकरप्ट होने वाले थे, तो पेट्रोल की राशनिंग उन्होंने कर दी थी। तो गाड़ियों को उन्होंने कहा हम पेट्रोल नहीं देंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहला हक है और उसके बाद छोटी गाड़ियों का हक है, और बड़ी गाड़ियों वाले जो हैं वो परमिट लेके आए सेंट्रल अथॉरिटी से। तो अच्छा, ये ज़ाहिर है उन्होंने अपने हालात के हिसाब से मैकेनिज़्म बना लिया। यहाँ भी एक मैकेनिज़्म बन सकता है, और ये मैकेनिज़्म मैं रेलिवेंट बात कर रहा हूँ, जैसे कि इंडिया की बहुत सारी रियासतें जिनमें जो स्टेपल डाइट है वो गंदम नहीं है, चावल है। तो जब भी इलेक्शन आता है तो उससे ज़रा पहले वो क्या करते हैं कि राशन कार्ड सिस्टम अभी भी वहाँ चल रहा है, ब्लू, वाइट और रेड राशन कार्ड है उनके। ब्लू राशन कार्ड पे आपको मिलेगा 50 रुपये किलो, वाइट पे मिलेगा 100 रुपये किलो, और रेड पे मिलेगा 200 रुपये किलो। तो जो ब्लू राशन कार्ड है वो उन्होंने कैटेगरी बनाई कि इतने इनकम वाले लोगों को इस पे मिलेगा। तो इस तरह भी डिवाइड किया जा सकता है, मतलब हर मुल्क अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन बात वही है कि करें तो कुछ। फेयर इनफ। लाइक अहमद खान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि हमारे वजीर आजम जो अपने आप को खादिम आला कहते हैं, वो इस मुहिम के लिए खुद क्यों नहीं निकलते कि वो साइकिल जिस तरह हमारे चाइना है और दूसरे ममालिक हैं वो बचत के लिए इस्तेमाल करते हैं, या अपनी किसी चीज़ में कमी नहीं लाते अपने किसी भी अयाशी में? तो क्या ये इस तरह नहीं कर सकते? हमारे जो अपना नाम रखा है उन्होंने खादिम आला, क्या खादिम आला सिर्फ नाम के लिए, नाम के वो क्यों नहीं चलाते साइकिल लोगों के साथ, आम लोगों के साथ मिलके, जिस तरह हमारे और दूसरे ममालिक है, चाइना है, ईरान के सदर साहब है, और मुस्लिम ममालिक कौन से मिलते हैं, इनका रियायती प्रोटोकॉल ही खत्म नहीं होता? कौन से कहाँ से खत्म होगी? कौन से और मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पर जी सर, ये मेरा सवाल है, जरा आप इसकी वजाहत करेंगे तो मेहरबानी। जी। जनरल ज़िया मुझे याद है एक दो साइकिल पे निकला। ओहो, बड़ा खर्चा हो गया था, बड़ा उस सादगी पे बहुत खर्चा हुआ था। इतनी सादगी ना सर, कोई बड़ा महंगा काम है। यानी उस ज़माने में भी जनरल ज़िया साहब साइकिल चला रहे थे, उनके साथ 2-3 और भी लोग थे, और साइड पे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां चल रही थी। अब उनमें भी पेट्रोल फूक रहा था, लेकिन ज़िया साहब की तस्वीर बन गई। अच्छा, 2 दिन शायद वो दफ्तर गए। आपने इस्लामाबाद में देखा है रेड जोन,
دفتر بھی ان کا جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک تھا. جی مجھے پتا ہے. تو اس میں اگر آپ گاڑی میں جائیں گے تو زیادہ دیر سے پہنچے گے, سائیکل پہ جلدی پہنچے گے, تو اس میں یہ بھی تھا. آپ ماؤ سی سنگ کے چین کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں صرف حکومت بائکس پر نہیں تھی, سبھی بائکس پر تھے. سبھی بائکس پر تھے, آپ اور میں بھی بائک پر تھے, حکومت بھی بائک پر تھی, سب نے وہ ایک لال کتاب پکڑی ہوئی تھی اپنے ہاتھوں میں, ایک ماؤ سوٹ پہنا ہوا تھا. یہاں پر بھی کافی پاپولر تھا ایک زمانے میں ماؤ سوٹ. یار مثالیں دینے میں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے مثالیں دینا, ہم خود نہیں کرتے. کون سا مسلم ملک ہے جس میں حکمران بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. ایم بی ایس کو تو میں نے بائک پہ کبھی نہیں دیکھا, لیکن اس کے بندے کے پاس تیل ہے, وہ کیوں ضرورت ہی نہیں ہے اس کو بائک پہ جانے کی. وہ تو مطلب چاہے تو وہ پیٹرول پی سکتا ہے روزانہ. عبدالسلام صاحب ہیں ملتان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں یہ ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ پیٹرول جو ریٹ بڑھا رہے ہیں, گورنمنٹ سے کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ سعودی عرب نے جو ریلیف دیا ہوا وہ آپ کو کم ریٹ پہ بھی دیتا ہے, سپلائی کرتا ہے, آپ نے ان کے ملک کی حفاظت کے لیے بھی معاہدہ کیا ہوا ہے, تو آپ کو کوئی ریلیف ان کے ذریعے عوام کو نہیں پہنچ سکتا؟ اور اگر وہ اب ہمیں وہ بہت مزید سستا تیل دیں اور کہیں کہ یار آؤ ایران پہ بمباری کرتے ہیں, پھر کریں ہم؟ جی ہیلو. ہاں جی نہیں سوال پوچھا آپ سے. سستا تو نہیں دیں گے تو چلو ریلیف دیتے ہیں, پرانے ریٹ پہ کچھ نہ کچھ تو دیتے ہیں, لیکن یہ کہہ رہے تھے یہ ہمیں مل رہا ہے پیٹرول. ہاں اصل میں عبدالسلام صاحب صرف یہ نہیں ہے مسئلہ کہ پیٹرول آتا ہے اور وہ ہمیں پیٹرول پمپ پہ دے دیتے ہیں, اس کے درمیان میں بہت سارے ٹیکسز جو ہے وہ حکومت پاکستان شامل کرتی ہے. تو اس سے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر سعودی عرب سے 50 روپے لیٹر میں مل رہا ہے تو یہاں ٹیکسز ملا کے جو ہیں وہ وہی قیمت بن جاتی ہے 200 سوا 200 کے قریب. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکسز جو ہیں وہ کم کیے جائیں, لیکن اگر ٹیکسز کم کیے جائیں تو پھر اضافی رقم کہاں سے آئے گی, کون دے گا؟ اور سر پہ آئی ایم ایف نہیں بیٹھا ہوا؟ آئی ایم ایف بیٹھا ہوا ہے, اور کچھ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ ہم سے خفا ہو کے ہر ہفتے تقاضا بھی کرتے ہیں کہ $2 بلین جو میں نے تجھے دیے تھے پچھلے سال ابھی نکال اسی وقت. یہ بھی سچویشن. اچھا یہ تو اب آفیشیل ہو گئی یہ بات بائی دا وے 2 ہفتوں سے چل رہی تھی, لیکن اس وقت ظاہر کنفرمیشن نہیں تھی, تو اٹ وڈ ہیو بین رسپانسبل بات نہیں ہوتی کہ ہم اس پہ بات کریں. لیکن اب تو کلیئر آ گئی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ جو کتنا جو 2.5 بلین ہے, 2.5-3 بلین جو انہوں نے آپ کے ہمارے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ واپس لیں. اچھا واپس ہمیں بھیجنا ہے, تو ہم واپس دے بھی رہے ہیں, اور اس کی ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یار یہ جو آپ ثالثی یا سہولت کاری کی جو کوششیں کر رہے ہیں نا, یہ آپ روک کے آپ کھل کر میدان میں ایران کے خلاف آئیں. تو یہ ہے آپ کی آپشنز. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون سا چوز کرنا چاہیے. آپ سوچیے, اتنے میں ہم وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. گجرات سے ہیں زاہد اکرم صاحب. جی سر. السلام علیکم صاحب. گجرات صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بس سر آپ سنائیں. سر خیریت سے ہوں سر. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح ہمارے یہاں جب بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے اسکولز بند کر دیتے ہیں اور گورنمنٹ مختلف اقدامات کرتی ہے, اگر گریڈ 15 سے لے کر اوپر کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو 1 مہینے کے لیے چھٹی دے دی جائے اور ان کے اخراجات عوام کو منتقل کر دیے جائیں, تو کیا عوام کے لیے آسانی نہیں ہو سکتی؟ اور یقین جانے میں تنزیہ نہیں کہہ رہا, سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں, آپ دونوں مہربان اس پر ضرور روشنی ڈالیے. میرا تو خیال ہے کہ گورننس بہتر ہو جائے گی. ہاں ایگزیکٹلی ظاہر صاحب, میں آپ کی بات سے یہ سمجھاؤں کہ کام تو ان کے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہو رہا, تو بہتر ہے کہ چھٹی دے دیں, تو وہ پیسے جو ہیں وہ گڈ آئیڈیا. چیٹ جی پی ٹی نام کی بھی ایک چیز ہے یار, اس کو استعمال کر لو, اے آئی ایجنٹ سے کام چلا دو سارا. نہیں بٹ آنیسٹلی ویسے آئی تھنک یہ اس پر غور کرنا چاہیے, ایٹ دا ویری لیسٹ اس پر غور کرنا چاہیے. اس سے عوام کی توقعات یا حکومت کی کارکردگی میں 0 فرق نہیں پڑے گا. اور اگر 0 فرق نہیں پڑا تو پھر تو یار آئیڈیل ہے نا, پورے بیوروکریٹک کیڈر ان سے کہیں کہ آپ گھر پہ آپ وہیں جہاں تھے نا سر, آپ وہیں رہیں, اور پھر اس کے بعد نمبر بلاک کر کے نا فون کی سم نکال دو. تم زیادہ ہی آگے بڑھ جاتے. میں ہمیشہ آگے. وقار احمد صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا یہ تو شاید لائٹر نوٹ پہ بات کی کالر نے بھی, آپ نے بھی. ہم تو سیریس بات کر رہے ہیں یہاں پہ سر. یہ کہ سارے ملازمین چھٹی کر لیں گورنمنٹ سے,
اس کے حوالے سے. تو یہ تو لائٹر نوٹ پہ شاید بات ہو رہی تھی. اچھا اگر آپ اس طرف توجہ دیں, جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جو 700 ارب سے زیادہ کا ہے, جس کے بارے میں کوئی تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی شاید ہر سال نہیں ہوتا, تو اس میں سے اگر اس کے پیسے کہاں جا رہے ہیں, کس کو لگ رہے ہیں, کدھر لگ رہے ہیں, اس کا کوئی مطلب کوئی نظام تھرڈ پارٹی آڈٹ نہیں ہوتا اس کا؟ آئی تھنک تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوتا ہے سر. ہوتا ہے. ثانیہ نشتر صاحبہ نے ایک تفصیلی آڈٹ پیش کیا تھا اور اس میں کافی ساری ایمبیگوٹیز تھیں. جی وہ کچھ سال پہلے کی بات ہے نا. ہاں لیکن وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ میں ایک ایمبیگوٹی سامنے آئی نا. ہاں تو پھر اس پہ کوئی ایڈریس نہیں ہوا نا اس کا, اس کو دیکھنا پڑے گا. وہ ایک الگ بات ہے. بالکل ٹھیک ہے سامنے آئی تو اس پہ کوئی ایمبیگوٹیز نہیں, اس کا سامنے نہیں آیا کچھ. کیا ہوا اس کا فردر, مطلب ایسے جو کمپنی کے مالکان تھے ان کو پیسے جا رہے تھے, ان کے ملازمین کو پیسے جا رہے تھے, تو بے شمار آئی تھی اس پہ نا. پھر لیکن اس کا پھر فردر کچھ نہیں ہوا کہ وہ پھر کیا ہوا اس کا, کیوں جا رہے ہیں ایسے لوگوں کو پیسے. ٹھیک ہے. تو 700 ارب سے زیادہ کی جو ہم یہ لوگوں کو پیسے بانٹ رہے ہیں, تو اس کو کیوں نہ خرچ کیا جائے ایسے مشکل وقت میں. ایسے لوگوں کو جو کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو سبسڈی دی جائے, بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ان کو سبسڈی دی جائے. تو ابھی تو کام کروانا ہے نا ہم نے. تو باقی یہ ٹائٹ صورتحال ہے, اور آپ نے بالکل صحیح کہا, یو اے ای نے پیسے مانگ لیے ہیں, سعودی عرب نے بھی ابھی پیسے مانگ لیے. سعودی عرب نے پیسے نہیں مانگے, وہ افواہ ہے, وہ غلط جھوٹی خبر ہے. اچھا نہیں یار, وہ ایک فیس بک کا اسکرین شاٹ گردش کرا ہے, سعودی نے ایسی کوئی بات نہیں. اوکے یو اے ای نے بہرحال پیسے. اچھا زاہد صاحب میں عرض کرتا ہوں, بے نظیر انکم وقار صاحب سوری, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس میں ظاہر ہے اتنا بڑا پروگرام ہے, ہیرا پھیری تو ہوگی, لیکن میرا اپنا جو مشاہدہ ہے اور جو ان کی ورکنگ ہے, پاکستان میں چند ہی ادارے یا پروگرامز ہیں جو کچھ ایفیشنسی دکھا رہے ہیں, کچھ وہاں ہے. ایک تو ان کا سارا جو بھی ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے, اور دوسرے یہ ہے کہ جو پیسے جا رہے ہیں ان میں سے 80% جو خط غربت سے نیچے جو خاندان ہیں ان تک پہنچ رہے ہیں, اور ان میں بھی مردوں کے ہاتھ میں نہیں جا رہے, عورتوں کے ہاتھ میں جا رہے ہیں, تاکہ کم از کم گھر کا کچن چلے. تو یہ جو اگر یہ تاثر ہے کہ جی یہ 700 ضائع ہو رہے ہیں, میں مان لیتا ہوں کہ 700 میں سے 100 ضائع ہو رہے ہوں گے, لیکن جو 600 ہیں وہ ان عورتوں تک پہنچ رہے ہیں جو نہ گھر سے باہر نکل کے کام کر سکتی ہیں اور نہ ان کے مرد ان کا پورا خیال رکھ سکتے ہیں. تو کم از کم جو رقم ہے وہ آج کل کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو نہ ہونا ہے اس سے ہونا بہتر ہے. اب ایک آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ کسی اچھی ریاست میں بے نظیر انکم سپورٹ ٹائپ پروگرام ہونے ہی نہیں چاہیے. روزگار کے مواقع اتنے ہوں یا دوسری چیزیں اتنی ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کی ایدھی کی ایمبولنس سروس کی یا BISP کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن یہ ہماری توقعات ہیں. ہمیں اگر اگلے 50 سال میں بھی یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے. اس سے 2000 روپے یا 5000 روپے اگر کسی عورت کو مل رہے ہیں تو اس سے ڈپینڈنسی نہیں ہے کہ جو ہے 2000 میں کیا ہوگا یا 5000 میں کیا ہوگا, لیکن کم از کم یہ ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو کچھ تو ہے. اور اس میں ایک اور بھی بات کروں, BISP کے آنے سے پہلے اس طرح کے جو لوگ تھے, اب ان کو پیسے تو چاہیے ہوتے تھے, وہ پیسے کہاں سے ملتے تھے؟ کہاں سے ملتے تھے؟ یا تو ادھار لیتے تھے, گلی میں جو لون شارکس ہوتے ہیں ان سے آپ چیزوں کو گروی کر کے لیتے ہو, یا تو پھر یہ جو بڑے خوبصورت لفظ ہے نا مائکرو فائنانس. اور آپ نے دیکھا ہے, ہم نے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے پروگرام کیے ہیں, اب تو وہ ایپس پر ہے نا, تو جو حال کرتے ہیں لوگوں کا یو سی. تو اب اس سے کوئی کسی کو انکار نہیں ہے کہ اور بینکوں تک 10% سے زیادہ آبادی کی رسائی نہیں ہے. باقیوں کو یہ 35-50% انٹرسٹ پر یہ مائکرو فائنانس والے لوٹتے ہیں. لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں سر, خودکشیاں کی ہیں, کیونکہ وہ آ کے آپ کو نا آپ کے گھر والوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں, آپ کو ہراساں کرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ یس ایبسلیوٹلی اسکلز ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, جابس ٹریننگ ہونی چاہیے, بیسک کاٹیج انڈسٹریز کو آپ فروغ دیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. آئی تھنک چل سکتی ہیں اور چلنی چاہیے. ڈاکٹر انعام نہیں ہے, محمد جہانگیر کہاں سے؟ حافظ آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ جو پٹرول کا ظلم عوام پہ ڈالا جا رہا ہے بار بار 6 دن بعد, یہ کم ہونے کے اس کے کوئی چانس ہیں؟
हाँ है। और दूसरी बात ये है कि एक घर से 4-5 बच्चे निकलते हैं, उनके पास 2 बाइक मोटरसाइकिल होती है, वो बेचारे का कोई रोजगार नहीं है, उसका कोई कारोबार नहीं है, वो डेली का 500 रुपया कहाँ से डालेगा? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। देखिए, जहाँ तक आपका दूसरे सवाल का कोई जवाब नहीं है। पहले सवाल का मेरी नज़र में ये जवाब है कि हाँ, अगर सप्लाई लाइंस नॉर्मलाइज होती हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये पेट्रोल की प्राइस भी नीचे आ जाएगी। शायद उस लेवल पर नहीं आई जिस पे थी, लेकिन इस लेवल से तो नीचे आनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, एंड आई एम सॉरी टू बी द बेरर ऑफ बैड न्यूज़, अभी मामला हल होते हुए कहीं से नहीं नज़र आ रहे। इनफैक्ट मैं तो अभी मज़ीद एस्केलेशन देख रहा हूँ। मैं शायद ये भी देख रहा हूँ कि आपको रुपये को डिवैल्यू भी करना होगा। रुपये को डिवैल्यू किया ना सर, तो जो पेट्रोल आप बाहर से खरीद रहे हैं वो और महंगा होगा, और इसके साथ साथ हो सकता है कि 1 से 2% इंटरेस्ट रेट में भी हाइक हो आने वाले महीनों में। इन चीज़ों के लिए तैयार रहें। जहाँ तक हल की बात है, अगर हमारे पास हल होता तो शायद हम कहीं और बैठे होते इस वक्त। जी, हाजी अहमद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वाई साहब, आपका टीवी ऑन है ना सर? सवाल ज़रार साहब और वसत अली खान से था जी। इनकी एक तो थैंक यू वेरी मच कि ये बड़ा अच्छा अपराइज होते हैं, माशाल्लाह, बड़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी हैं। हमें जो इस वक्त जरूरत है वो यूनाइटेड होने की जरूरत है, नंबर 1। और हमें जरूरत है इस वक्त एजुकेशन पे फोकस करने की और महंगाई को देखने की। जी सर। क्योंकि हम हर काम में सुस्ती कर जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें या दूसरे मामला देख लें, तो वो मजे वाली बात नहीं है जो होनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। बिल्कुल, आप समझे, सियासत को बालाए ताक रख के और सब यूनिफॉर्म पॉलिसी पे आ जाए, यूनाइटेड हो जाए, एक हो जाए, अपनी ग्रेवेंसेस को खत्म कर दें, अपनी अना और जबान परस्ती को खत्म कर दें, इससे हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। सही। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि आप एजुकेशन पे फोकस करें, दूसरा आप हेल्थ पे फोकस करें, और गरीब आवाम के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी सब्सिडी दे सकती है उसको दे। अब आप अभी का कुछ सानिया हुआ था गुल प्लाजा का, दराज साहब ने और वसत अली खान ने एक प्रोग्राम किया था होटल रीजन प्लाजा पे, जिसमें कोई चाइनीज मरे थे, आग बढ़ गई थी। तो उस वक्त से जो सिविल डिफेंस का महकमा है वो डेड हुआ है, मरा हुआ है, वो अभी तक मरा हुआ है। ना उनके पास फर्नीचर है, ना उनके पास बजट है, ना उनके पास कोई मैन पावर है, ना रिसोर्सेस है। लिहाजा जहां हमें फोकस करना है वहां हम कर नहीं पा रहे हैं। आई एम आस्किंग अबाउट दी लोकल इश्यूज हमारा है, पब्लिक की नीड से पानी, पब्लिक की नीड से गैस, पब्लिक की नीड से बिजली। सही। वही नहीं मिल पा रही। टैंकर मिल रहे हैं दबा के लोगों को 12,000 15,000 के, 3,000 गैलन के, और पब्लिक के पास पानी नहीं। जी, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू गोट माय पॉइंट कि हमें स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, हमें सिस्टम को सही करना पड़ेगा, इसके बगैर हल नहीं है। जो गुल प्लाजा का सानिया हुआ है, मेरी बात लंबी हो जाएगी, उसमें आपके पास दम पर खड़े थे, अगर आप चाहते तो उसको आप तोड़ देते, अंदर चले जाते, वहां ग्रिल वाले बैठे हैं, किसी ग्रिल वाले को बुला लेते, तो शायद इतनी बड़ी कैजुअलिटी ना होती, इतने बड़े हादसा ना होते। मगर हम तमाशा देखते रहे हैं कि जब तक लोग लुकमा अजल ना बन जाए उस वक्त तक हमें खोलना ही नहीं है, ना कुछ करना है। तो फॉर गॉड सेड ऐसे कैसे चलेगा काम? सही है। नहीं बिल्कुल ठीक है। आई मीन आपकी बात से कौन डिसएग्री कर सकता है? हाँ, 100% दुरुस्त बातें हैं, सारी दुरुस्त बातें। जी, मोहम्मद रफ़ीक हैं कोयटा से। जी रफ़ीक साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वाई साहब। सर मैं ये मोहम्मद रफ़ीक साहब, आपकी आवाज़ कट रही है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं? ठीक, दोबारा कॉल कर लें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। उमर ज़हीर रावलपिंडी से। अच्छा सर, देखिए पाकिस्तान के तो अब हम उससे जहाज गुजर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी पेट्रोल की इतनी ज्यादा प्राइस है, और ये IMF की जो शराइत हैं इसकी वजह से कह रहे हैं FBR के जो पाकिस्तान में कारोबार बिल्कुल जो टैक्स रिटर्न नहीं हो रही, यानी कि FBR को जो उन्होंने टारगेट दिया हुआ था कि उससे वसूली नहीं हो रही कारोबारी के हाथ से जो टैक्सेस है, तो इस वजह से ये पेट्रोल का किया गया है। लेकिन देखें जहाज तो सब गुजर रहे हैं पाकिस्तान के, जी सब नहीं, यानी कि पाकिस्तान अच्छा, के, उस हवाले से भी फिर भी प्राइसेस क्यों इतनी ज्यादा हो रही है, इस चीज का प्लीज आंसर दे। जी, अभी थोड़ी देर पहले यही सवाल पूछा गया था, हमने कोशिश की थी इसके जवाब देने का। अच्छा,
पाकिस्तानी फ्लैग्ड टैंकर्स जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हर टैंकर पाकिस्तान आ रहा है। पिछले अभी 2 दिन पहले ही, इनफैक्ट अब कल हमने इस पर बात करनी थी लेकिन हमें चांस नहीं मिला, ब्लूमबर्ग में एक बहुत तफसीली आर्टिकल है कि इस तरह ये गेम कैसी की जा रही है। जहाँ तक आपका ये सवाल है, बहुत लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। इस वक्त पर हम आपको एक हक़ाइक़ पर मबनी जवाब नहीं दे सकते इस सवाल का। इसमें थोड़ी डिटेल देखनी होगी और मंडे को इंशाअल्लाह वी विल आंसर दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप समेत कोई मेरा ख्याल है कि 1000 लोगों ने आज नहीं, हर आदमी यही सोच रहा होगा, हर आदमी यही सोच रहा है कि 20-20 जहाज गुजर रहे हैं पाकिस्तान का फ्लैग लगा के, तो तेल कहाँ जा रहा है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा ना इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं अब्दुल जब्बार साहब हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल साहब। वालेकुम सलाम। सर, मैं एनबीपी का शेयर होल्डर हूँ। किसका? नेशनल बैंक, एनडीपी। नेशनल बैंक का। अभी उसकी एजीएम हुई थी। एजीएम में हमें डिविडेंड का जो अनाउंस किया गया है उसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट जो हसनी साहब को ये हैं, उसने लिखा है कि गवर्नमेंट अप्रूवल देगी, जबकि खुद के लिए 23, 24, 25 के लिए 12 करोड़ रुपए का उसने इंसेंटिव लेने के लिए अप्रूव कर दिया। उसके लिए गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ये जो उसने प्रॉफिट जो डिक्लेयर कर रहा है कि कमाए है, वो तो पेंशनर्स के पैसे हैं, उनको पेमेंट नहीं कर रहा है, बजट इंक्रीज नहीं दे रहा है, उनको कुछ नहीं दे रहा है और उनके पैसों पे इनकम कमा रहा है। और दूसरा जो एनपीएल नेशनल बैंक का है, उसने बढ़ा के 300 बिलियन कर दिया है, उसका कोई पूछने वाला है ही नहीं। और 12 करोड़ रुपए इसी हालत में, जब मुल्क की हालत देख रहे हैं क्या है, वो अपना प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट बोनस ले रहा है। कितना डिविडेंड अनाउंस हुआ है जब्बार साहब? ये 35% अनाउंस किया, लेकिन वो भी कंडीशनल कि गवर्नमेंट अप्रूवल देगी तो हम कर देंगे। अच्छा, ये आप जाहिर है कि आप मेरा ख्याल है कि काफी टाइम से इनके शेयर होल्डर हैं। क्या पिछली डिविडेंड अनाउंसमेंट्स में भी यही शिक है कि यार पहले वो ठप्पा देंगे तो फिर हम पहले 3-4 साल से तो काफी अरसे शायद दे ही नहीं रहा है। इस मर्तबा अनाउंस किया है, लेकिन वो भी कंडीशनल और खुद के लिए 12 करोड़ बगैर गवर्नमेंट के अप्रूवल के ले रहा है। क्या गवर्नमेंट इससे पूछ नहीं सकती है कि ये क्या मजाक लगा रखी है प्रेसिडेंट ने? आपको कुछ आइडिया है इसकी क्या मैनेजमेंट होती है? क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं, बस यही है कि आपने जो अपना मसला है वो ऑन एयर कर दिया है। अब अगर कोई सुन ले और सुन के समझने की या राब्ते की कोशिश करे तो हो सकता है। इस पे हमारा जो अपना इल्म है बहुत कम है, वो बहुत कम है, तो हम कोई बहुत ज़्यादा राय नहीं दे सकते। लेकिन बहरहाल अगर ऐसा है तो मुझे नहीं पता कि जो गवर्नमेंट या क्वाज़ी गवर्नमेंट होती है, मेरा ख्याल है ये वो इन्हें टोपी दे रहे हैं। पता नहीं। लेकिन हमें ये देखना होगा ना कि बाकियों को क्या अप्रूवल लेना होता है, क्या ये बाकी कोड में है या 4 साल पहले अगर इन्हें डिविडेंड मिला था तो उसके लिए क्या अप्रूवल? वो यही मेरे से यही सवाल है। पता नहीं, आई डोंट नो। तो यही है। आमिर अली हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन मेरी जो एप्रीहेंशंस हैं ड्यू टू दिस सडन राइज इन द फ्यूल प्राइस, तो समटाइम्स वी फील कि हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन और सेंस। इट्स अ बिट फ्रिवलस कि वो हमारे यहाँ जिस तरह से माशी मामलात के बारे में लोगों को, आम लोगों को जिस कदर स्क्वीज किया जा रहा है, तो आई डोंट नो कि नहीं, ये तो है, दिस इज अ फैक्ट आमिर साहब। मतलब आप सिर्फ टैक्सेशन स्ट्रक्चर देख लें हमारा, तो किससे पैसे निकाले जाते हैं ना, स्क्वीज कर के सैलरी क्लास से। तो जिस तरह अब हम 1000 बात पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर 45, तो इसके बाद अब के तो इसकी तादाद में और इजाफा हो रहा है, एंड नोबडी नोज हु इज गोना बी नेक्स्ट टाइम बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो हमारे मईशत के हवाले से कोई सोल्यूशन do you foresee कोई इसका हल है? या जैसे आपने बताया कि इंटरेस्ट रेट्स आर गोना गो अप, आई थिंक सो, और हमारा मनी वैल्यू रुपी इज गोना गेट डीवैल्यूड, तो और ज्यादा गुर्बत होगी। तो दिस इज सच अ फ्रिवलस एंड इनह्यूमन, दिस इज द एप्रीहेंशन में नोहा पढ़ना चाहता था। I wanted to add on before you. बिल्कुल। So, मेरे पास एक प्रपोजल है, क्या, जो मैंने शायद 80 की दहाई में पहली दफ़ा सुना था।
کہ یار یہ ایک مطلب $4 بلین کا ایک نیوک بیچ دو پڑوسیوں کو یار, لیکن پھر وہ نان پرولیفریشن ٹریٹی ہو جاتی ہے, پھر سینکشنز پڑ جاتے ہیں. ابھی دیکھو میرا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ اب یہاں تک ہی جا سکتی ہے, اور میرے پاس کوشش تو کی تھی ڈاکٹر صاحب کو بلی کا بکرا بنا دیا. نہیں, اور پھر ایران نے لیبیا نے بھی تو اچھا نہیں کیا نا آپ کے ساتھ. ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اب میرے خیال انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب جیب میں لے کے چلے گئے تھے, اور انہوں نے ہاں وہ تو ایسے تو نہیں کرنا پڑتا ہے, ایسے تو نہیں ہوتا. ڈاکٹر انیس ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ سر, آپ سنائیں. جی میرا یہ ہے کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے یہ نیوز ہی دیکھ رہا تھا کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تمام ٹرانسپورٹ, اورل لائن ٹرین, اسپیڈو, الیکٹرک بس, جو کچھ بھی ہے انہوں نے فری کر دیا عوام کے لیے. ایک یہ اچھا ان کا ہے ایک اقدام انہوں نے جو کیا ہے, لیکن یہ مین میرا یہ تھا کہ اس کا دیکھا جائے تو کرایہ کو 20 روپے یا 40 روپے میکسیمم ہے, جتنا مرضی اس کا روٹ پہ سفر کیا جائے فکس کرایہ. جی 20 یا 30 روپے سے عوام کو کوئی اتنا فرق تو نہیں پڑنے والا کہ وہ کرایہ دیتے بھی ہیں یا دے دیں یا نہ دے دیں. 20-40 روپے آج کل کے دور میں کوئی اتنا نہیں ہے, کوئی اتنا ایکسپینس نہیں ہے ان کے لیے نا, ایزی افورڈ کر سکتا ہر ایک بندہ. اب بات یہ ہے کہ اگر وہ فری کرتے ہیں, اس سے یہ ہے کہ جو لوگ اس پہ ریگولر سفر کرتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضلالت بن جائے گی, کیونکہ لوگ فری کے چکر میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ بے جا داخل ہوں گے, بچے بھی, عورتیں بھی, جوان بھی, جو ایک فالتو ایک سیر کی نیت سے یا ویسے یہ وہاں چلتے ہیں گھومتے ہیں وہاں گھوماتے ہیں, اس چکر میں جو لوگ ایک ریگولر سفر کرتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی. کیونکہ یہ ہم نے اکثر یہاں تو پھر کیا ڈاکٹر صاحب پھر کیا کریں بتائیں؟ مطلب اگر وہ کرایہ اپنا جو رکھیں تو وہی رکھیں. ہاں نہیں, لیکن آپ دیکھیں نا کچھ ریلیف دینا چاہتے ہیں تو اس کو مطلب کہ کسی اور طریقے سے دیں. جیسے یہ بائک کے لیے انہوں نے اب کہا ہے جی, جو موٹر بائک والے ہیں ہم انہیں 100 روپے پر لیٹر کے پیچھے سبسڈی دیں گے. تو اب اس کا کیا انہوں نے کیا کہ اس پہ بائک آپ کے نام ہونا چاہیے. جی جی ٹھیک ہے, اور بائک نام ہو تو آپ کو وہ آپ رجسٹرڈ کروائیں گے, دین آپ کو وہ 100 روپے سبسڈی لیٹر کے پیچھے ملے گی. آئی تھنک 20 لیٹر کے پیچھے 2000 روپے پر منتھ کے حساب سے کچھ ہے جو سننے میں آ رہا ہے. ابھی اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ کل سے سٹارٹ ہونی ہے. اب بات یہ ہے کہ موسٹلی تقریباً 50% یا 60% جو بائکس ہیں لوگوں کے نام پہ نہیں ہیں, مطلب اوپن لیٹر ہے. جی اب پنجاب میں اور دوسرے اب سندھ میں بھی اور کئی دوسرے جو صوبوں میں انہوں نے بایو میٹرک کر دی ہے. آپ ٹرانسفر گاڑی یا موٹر سائیکل کوئی بھی جب ٹرانسفر ہوگی تو وہ بایو میٹرک کے تھرو ہوگی. جی اب اس کا اگر اس چیز کا مسئلے کا حل دیکھا جائے تو کافی لوگ جو تو کچھ آؤٹ آف کنٹری ہیں, کچھ لوگ مر چکے ہیں, ان کی بایو میٹرک نہیں ہے, کچھ لوگ جان بوجھ کے نہیں دیتے جی ہم نے تو 10 سال پہلے بیچا تھا ہم نہیں دیتے, یا وہ واقف ہی نہیں بنتے, جو ہمارے جو نظر میں یہ کیس ہیں. تو آپ ڈاکٹر صاحب جو بھی بیان کریں گے اس کے ساتھ ایک مسئلہ تو جڑا ہوا ہوگا. تو آپ نے ابھی فرمایا کہ اگر مفت پبلک ٹرانسپورٹ کر دیں تو وہ جو سیر سور کرنے والے ہیں وہ گھس جائیں گے. پھر آپ نے کہا کہ موٹر بائک پہ 2000 روپے دے رہے ہیں تو اس میں بھی 60% کے پاس نہیں ہیں. تو آپ مطلب پھر کیا کریں بتائیں نا. میرے پہلے تو آپ کو یہ چیزیں میں نے جو مسائل ہیں اس سے آپ کو آپ حل بتائیں گے. ہاں جو میرے خیال سے ہے, اگر تو انہوں نے موٹر بائک کے لیے جو انہوں نے بتایا ہے, آپ کی آواز تھوڑی بریک ہو رہی ہے, مجھے تو آپ کی آواز نہیں سن پا رہا. چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. ویلکم بیک. مظفر آباد سے ہیں جمال الدین صاحب. جی سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جمال الدین بات کر رہا ہوں مظفر آباد سے. میرا سوال وسعت اللہ خان صاحب آپ سے ہے جی کہ جو اوگرا ہے ہمارا ادارہ, وہ گھریلو جو سلنڈر ہے اس کا ریٹ طے کرتا ہے پورے ملک کے لیے. وہ ابھی ریٹ انہوں نے طے کیا 3600 روپے تقریباً, اور مارکیٹ اوپن مارکیٹ میں وہ 5300 روپے کا ہمیں مل رہا ہے. تو پھر یہ اوگرا جو ادارہ ہے اس کا کیا فائدہ بنانے کا اور ریٹ جاری کرنے کا کیا فائدہ ہے, جب اگر اس پہ امپلیمنٹیشن گورنمنٹ نہیں کروا سکتی؟ صحیح بات, عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ صحیح بات ہے. آپ نے اوگرا کی بات کی. جو وزن کو چیک کرنے والا ادارہ ہے وہ بھی اس ملک میں موجود ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ بازار میں مختلف سائز کے 1 kg 2 kg کے بٹے ملتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہے؟ پرائس چیک کرنے کا پورا ایک میکنزم موجود ہے, پرائس انسپیکشن کے لیے انسپیکٹرز موجود ہیں.
اس کا کیا فائدہ ہے. آپ ہر ادارے کو دیکھ لیں, الحمدللہ ادارہ قائم ہوگا, فائدے نقصان کی بات نہ کریں آپ, وہ ہے. تو اس کا یہ جواب. فیملی پلاننگ کا بھی ادارہ ہے. ہاں جی نیکسٹ کون ہے ہمارے پاس؟ ڈاکٹر آصف حنیف ہے لاہور سے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں عوام کی طرف بھی تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم عوام کے ساتھ تو کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن عوام کو اب ٹھیک کس نے کرنا ہے, وہ ایک لیڈر جو کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہے نا, وہ ان کو یہ کرنا ہی ہوگا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی پارٹی کا ہو, کہیں سے بھی ہو. تو عوام کو جب آپ کوئی سبزی یا کچھ لینے جاتے ہیں نا, تو اس کو کہتے ہیں درجن کیلے دے دیں, تو اس میں سے 6 گندے ہوتے ہیں. تو عوام کی اپ گریڈیشن بڑی ضروری ہے, نمبر 1. دوسری یہ ہے کہ اب چونکہ پٹرول مہنگا ہو گیا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ جو گاڑی پانی سے جو چلتی تھی وہ کدھر گیا پتا, وہ اس کو اپروچ کر کے کیوں نہیں یہ والے کام اس وقت کیے, اور یہ آج آپ اس کا سمت کھا رہے ہوتے, تو وہ والا بندہ آج کل کہاں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ پرابلم آ چکی ہے, اب اس کا حل چاہیے. اس کا سر حل یہ, اب وہ جو سارے وارڈن کھڑے ہوتے ہیں ایک ہیلمٹ والے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں سارے مل کے, کہ ہیلمٹ والا آئے اس کو پکڑیں اور 2000 کا بل جو تھا نا وہ اس کے ہاتھ میں پکڑائیں, اور اپنا 150 کا جو ان کا ایک ٹارگٹ ہے اس کو پورا کر لیں. اور پھر ہم نے کیمرے فکس کیے ہوئے ہیں, تھوڑی سی بھی گاڑی ایک لائن سے ادھر ہوئی اور وہ اس کا گھر کا 5000 کا چلان جو تھا نا وہ پہنچ گیا گھر میں. تو اب ان چیزوں میں تھوڑی ریلیف کر دی جائے نا, کہ تھوڑی بہت جو نا نرمی تھوڑی سی کر دیں, تاکہ عوام اس بوجھ کو محسوس کرنا تھوڑا کم کرے. کیونکہ اس وقت جو عوام کا حال ہے, غریب تو مر گیا بیچارہ بڑی دیر پہلے کا, لیکن اب جو تھوڑے بہت مڈل سٹینڈرڈز رہ گئے ہیں نا, اس کو سر بچانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. 38 گاڑیاں نہیں چاہیے کسی بھی جگہ پر, 1 گاڑی 2 گاڑی کافی ہے میرے خیال میں سیکٹری 8 اور فلانی جگہ ٹمکانی جگہ جانے کے لیے کسی بھی بڑے آدمی کو. میری ریکویسٹ ہے بڑے لوگوں سے بھی اور چھوٹے لوگوں سے بھی, کوئی نہ ہم سے بڑا ہے نہ ہم سے چھوٹا ہے, ہم سب ایک جیسے ہیں, انسان ہے. اس ملک کو سنبھال کے رکھنے کے لیے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ ہم لوگ تھوڑا رحم کریں اپنے بہت غریب لوگوں جو محلے دار ہیں اور ارد گرد ہمارے ارد گرد رہتے ہیں, ان کے لیے کچھ خوراک کا بندوبست کرتے ہیں, ان کی اس کے لیے کوئی اس پہ مہربانی کر لیں, کوئی شوربہ زیادہ ڈال کے اس کو بھی پرووائڈ کر دیں. اور جو امیر لوگ ہیں, امیروں سے تو ویسے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ کرتے کوئی نہیں ہے کسی کی مدد, اور نہ ہی انہوں نے آگے بھی کرنی ہے. جتنا بڑا بینک اکاؤنٹ ہے نا سر, اتنا ہی چھوٹا دل ہوتا ہے. بے شک, جس نے غریب ہے نا, جو اس نے یہ غریب کی مدد کرنی ہے, اور وہی جو ہے نا اس کا سہارا بن سکتا ہے. تو ایز اے قوم شہید ہو جائیں, مت دیکھیں کسی حکمران کو, کسی کو کہ وہ ہماری مدد کرنے آئے گا. اسٹینڈ اپ لائک اے نیشن اینڈ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں. اور بہت خوب ڈاکٹر صاحب, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک آخری کال ہم نے لینی ہے. آغا وقار, پانی والی گاڑی, آغا وقار ہے نا. ہاں نقیب اللہ صاحب ہے پشاور سے, یاد آ گیا ایک دم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل سر. نقیب بھائی آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہے. آپ کے پاس 1 منٹ ہے. ٹھیک ہے سر, میں 1 منٹ میں سر آپ کو جواب دوں گا. 1 منٹ مجھے دے دیں سر. جی فوراً. پہلے سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ پروگرام سر شروع کروایا ہے. تو میرا امید ہے سر کہ یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے پرانا پاکستان سر, تو ان کو سر اتنا کچھ ہو جائے گا, اتنا ان کے پاس میسج چلا جائے گا کہ یہ جو ہے نا تھوڑے سے جاگ جائیں گے سر. انہوں نے سر اگر آپ کو یاد ہو تو مولانا صاحب کو جگانے کے لیے میں نے یہ کال کی ہے کہ جب یہ عمران خان کے دور میں جب بیرل 117 روپے ڈالر پہ تھا, تو انہوں نے مہنگائی مارچ کیا ہوا تھا, اور پاکستان میں 150 160 روپے پیٹرول کی قیمت تھا. آج جو قیمت ہے 458 روپے, مولانا صاحب سوئے ہوئے, اس کو جگانے کے لیے میں نے یہ کال کیا ہے. اور دوسرا بھٹو صاحب, اگر آپ کو یاد ہو بلال صاحب نے بولا تھا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان, تو بلال صاحب کہہ رہے ہو تھوڑا سا جاگ جائے. ابھی 458 روپے پیٹرول ہو گیا, تھوڑا مہنگائی مارچ ہے, آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. نقیب اللہ صاحب, آپ نے جگانے کی کوشش کی ہے, ہو سکتا ہے جاگ جائیں, لیکن بہت ممکن ہے کہ نہ جاگیں. یا ایک دو میں نے وال چاکنگ دیکھی تھی کہ یہاں پر ہارن نہ بجائیں, عوام سو رہی ہے. ہاں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی جی. سی یو آن منڈے انشاءاللہ. خدا حافظ.